کہ کو تشتزبام کر دینا ہے، اور ایسے ملاؤں اور ایسے صوفیوں اور ایسے مفتیوں جو سرکار کی جوتیوں میں رہتے ہیں ان کے کپڑے الٹ دینے ہیں، انہیں ننگا کر کے دکھا دینا ہے کہ تم جاتے ہو جہنمیوں کے ساتھ تو جاؤ، ہم ساتھ ہیں اسلامیان عالم کے ساتھ، ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں، ہم رسول عربی کے ساتھ ہیں، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہیں، ہم عثمان و علی کے ساتھ ہیں، ہم صحابہ رسول کے ساتھ ہیں، ہم امت کے مجددین و مصلحین کے ساتھ ہیں، ہم وحدت امت کے ساتھ، ہم وحدت دین کے ساتھ ہیں۔ یہ صدا تم لگا سکتے ہو، ایک فیصلہ کرو۔ رامپور کی سرزمین پر وہی لوگ نہیں رہتے جو رامپور کی مٹی سے چمٹے ہوئے ہیں، رامپور کے لوگ امریکہ میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں اور عرب میں بھی ہیں، اور آج دنیا کے ہر خطے کے لوگ عالمی بنے ہوئے ہیں، اور عالم پورا کا پورا ایک ولیج، ایک گھر، ایک کمرہ بن گیا ہے۔ اس لیے بات پہنچانا مشکل نہیں اور جواب دینا مشکل نہیں اور تحریک چلانا مشکل نہیں۔ اس لیے رامپور سے ایک ایسی تحریک برپا کرو جو مسجد اقصی کی آزادی بلکہ فلسطین کی آزادی کی تحریک ہو، اور اس کے لیے زبان سے، قلم سے، عقل سے، فکر سے، تکنیک سے جو بھی کر سکتے ہو کرو۔ اور کل سے یاد رکھو، اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کا جو بھی استعمال کرے، ایک مثال کے طور پر پیپسی کولا کو کہتا ہوں، جو استعمال کرے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو دشمن کا ایجنٹ سمجھو، اس کو سمجھو کہ وہ پیسے دے رہا ہے کہ اسرائیل یہ پیسے لے کر خنجر خرید کے کسی فلسطینی کی پیٹھ میں گھونپ دے۔ ایسے بے غیرتوں کو ملت سے الگ کر دینا چاہیے اور تحریک طاقتور طریقے پہ چلانی چاہیے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس رامپور کی سرزمین کے اس غیور مفتی کا کہ جس نے یہ اجلاس مسجد اقصی کی خاطر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وقت کی پکار ہے، وقت کی صدا ہے، یہ احرار اور آزاد انسانوں کی للکار ہے اور اس کو پہنچنا چاہیے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے۔ یہ صدا اسرائیل سے ٹکرائے، یہ صدا القدس پہنچے، یہ صدا دنیا کے ایک ایک ملک میں پہنچے۔ اور یہیں اسی اسٹیج سے میں کہتا ہوں کہ مرسی اور حضرت استاذ قرضاوی اور شیخ مرشد اخوان اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں مصر کی ذلیل، کمینہ، ملیج، گندی عدالت کے قاضیوں نے، مجرموں نے، فرعونوں کے ایجنٹوں نے، بچوں نے جو فیصلے کیے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان فیصلوں کو ہم لوگ ٹھکراتے ہیں، ان پر تھوکتے ہیں اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ فرعون کے رذیلوں اور کمینوں کے فیصلے ہیں۔ پوری امت ہندیہ ان فیصلوں کو رونتی ہے اور پوری امت اسلامیہ دنیا کے ہر ملک میں ان فیصلوں کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے فرعون کو مہلت ملی، اس نے بے شمار بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا، پھر اللہ نے ڈبویا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہت سے اسلامیوں کو ذبح کر دے۔ کتنے لوگ میدان رابعہ میں مارے گئے، کتنے لوگ میدان محمود میں مارے گئے۔ 10,000 انسانوں کا قاتل و مجرم سیسی اور ہزار انسانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے والا یہ ڈکیت و مجرم آج زندہ کیسے ہے؟ یہ امت نے کیسے برداشت کیا؟ ظاہر ہے کہ امت آج وقت کے ایک فرعون کے مقابلے کے لیے اٹھا چاہتی ہے، اور عالم عربی یا عالم اسلامی کے جو لوگ، خوب سن لیجئے، جو حکومتیں ابھی بھی حکومت مصر کا ساتھ دے رہی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ مجرم حکومتیں ہیں، وہ ایجنٹ اسرائیل کی ہیں، وہ ایجنٹ ہیں ان ظالم اور باطل طاقتوں کی جو ہمیشہ مسلم دشمن اور اسلام دشمن رہے۔ سیریا ہو یا عراق، جو لوگ حکمرانوں کے ٹولوں اور مجرموں کی مدد کر رہے ہیں، خدا کی قسم مجرم ہے، یہ حکومتیں مجرم حکومتیں ہیں۔ ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں تباہ کیا، ٹارچر کر کے ان کی جانیں لے لی، اس میں نہ بچوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو۔ یہ سب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے کے قابل اور قابل گردن زدنی ہے۔ یہی عقیدہ پوری ملت کا ہے اور پوری ملت کو اس عقیدے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے۔ دشمن جس کے مخالف ہیں تم اس کے دوست بن جاؤ، اور دشمن جس کے دوست ہیں تم اس کے دشمن بن جاؤ۔ یہی حق کی پہچان ہے۔ اللہ ہم کو حق
حق کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔